السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ یوسف ہم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم سورۃ رعد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ رعد شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا ابتدائی تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ سورہ رعد مدنی سورت ہے۔ اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے بادلوں کی گرج یا کڑک۔ یہ ہم پہلے سورۃ بقرہ میں بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں لفظ رعد استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رعد رکھا گیا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے گرج یا چمک یا کوئی پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کس طرح سے بادل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لفظ رعد استعمال کیا ہے نا، وہ اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں اس ساری سورت مبارکہ کا مدعا بیان کر دیا گیا ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے مانتے نہیں۔ اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے توحید، معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں اور نہ ماننے کے نقصانات بھی بتائے گئے ہیں۔ رعد کیا ہے؟ رعد کا ترجمہ تو کرتے ہیں بادلوں کی گرج، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ترمذی کی حدیث کے مطابق ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جس کا نام برق ہے۔ وہ اس سے بادلوں کو ہانکتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ فرشتے کی آواز یعنی گرج کو بھی رعد ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں رعد کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، بادلوں کو ہانکنے پر مقرر ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں، اس کے ذریعے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے جسے ہم سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بادلوں کو اس کی ڈانٹ ہے، جہاں تک کہ جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پہنچے، ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا ہے۔ کتاب سنن ترمذی، حدیث نمبر 3117، درجہ صحیح۔ امام ترمذی کے مطابق حدیث حسن غریب ہے۔ غریب حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے سارے راوی منفرد ہوتے ہیں، یعنی صرف ایک راوی نے یہ حدیث بیان کی ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث قابل اعتماد اور صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادل کی گرج سنتے تو باتیں چھوڑ کر یہ کلمات کہتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی حمد کے ساتھ یہ گرج تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے۔ کتنی خوبصورت بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ جو رعد فرشتہ ہے اس کی ڈانٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ہوتی ہے، اور باقی فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز، دنیا کی جو بھی چیز ہے نا جس میں آواز پیدا ہوتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ بے شک ہم ان کی تسبیحات سے واقف نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تسبیحات سن چکے ہیں۔ کھانے کی تسبیح، کنکریوں کی تسبیح اور سمندری مخلوقات کی تسبیحات کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اپنی معلومات کے مطابق میں نے سورہ رعد کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اور لفظ رعد کی تفسیر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔